بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رجب شریف کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، رجب کے اس مہینے کو جہاں اور بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، وہیں ایک بہت بڑی نسبت اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی اس مہینے کی خاص نسبت ہے، اور ایک قول کے مطابق ان کا وصال مبارک 15 رجب المرجب کو ہے، جبکہ بعض سوانح نگاروں نے ان کا وصال 25 شوال کو لکھا ہے۔ تو ہمارے اہل سنت کے مصادر میں کیونکہ 15 رجب کا قول زیادہ مذکور ہے، اسی نسبت سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ کا شمار ائمہ اہل بیت کے اندر ایک بڑے عظیم امام کے طور پہ ہوتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو باقر العلوم بھی کہا گیا، یعنی یہ وہ ہیں جن سے علم پھوٹتے ہیں اور جنہوں نے بہت سارے علوم میں کلام کیا ہے، اور ان کو علوم اہل بیت میں سے حظ وافر نصیب ہوا۔ اور پھر ان کے حضرت امام جعفر کے دادا جان خود حضرت سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اور پھر ان کے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، لخت جگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ ہیں۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایسی نسل پاک ہے جس کا ہر بچہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر شخصیت اپنی الگ شناخت اور پہچان رکھتی۔ حضرت سیدنا امام جعفر کا لقب صادق ہے، اور آپ کو سیدنا امام جعفر صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں خود فرمایا کرتے تھے جب ان سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا جاتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء، لجپال لجپال۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے نسب کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ حضرت ابو بکر 2 دفعہ میرے والد ہیں، یعنی میرے آباء و اجداد میں شامل ہیں۔ تو جب اس قول کی حقیقت پوچھی جاتی کہ جناب اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ فرماتے کہ میری والدہ کا نام ام فروہ ہے،
اور ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم حضرت امام محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو یوں آپ کی جو والدہ ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں، اور پھر جو آپ کی نانی جان ہیں حضرت ام فروہ کی والدہ، ان کا نام ہے سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کی نانی بھی سیدنا امام جعفر صادق حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی آل سے اور ان کی نسل سے ان کا تعلق ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے تو 2 دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ نسبت جو ہے یہ حاصل ہے، اور آپ علم لدنی کا عظیم منبع اور خزانہ تھے، اور یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ جیسے حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کی جامعہ مسجد میں ارشاد فرماتے تھے، سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے سوال پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے اندر موجود نہ رہوں، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اسی طرح ایک راوی جن کا نام عمر بن ابی مقدام ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے مناسک میں سے میدان عرفہ کے اندر کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کے سارے لوگ آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کی دست بوسی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بابا جان کی طرح فرما رہے ہیں سلونی سلونی، کہ لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کہ جو سوال بھی تم کرو گے میں علم اہل بیت جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اس سے تمہیں اس کا جواب ارشاد فرماؤں۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سیدنا امام جعفر صادق کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ما رأیت احدا افقہ من جعفر ابن محمد رضی اللہ عنہما، فرمایا میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اساتذہ دیکھے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث دیکھے، لیکن ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں امام جعفر صادق سے بڑا عالم کوئی اور نہیں دیکھا۔ تو آپ نے گواہی دی ہے ان کے علم کے اوپر، اور یہ واقعہ بھی آپ کی سیرت میں موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے تو یہ دور تھا ابو جعفر منصور کا، جو مشہور عباسی خلیفہ تھا۔ تو ابو جعفر منصور نے جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی شہرت دیکھی، لوگوں کا اقبال دیکھا، اور ان کے در پہ سائلین کا ہجوم دیکھا، تو جیسے بادشاہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایک دفعہ ابو جعفر منصور کی بھی یہ حالت ہو گئی، اور اس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ کچھ سوال تیار کرو تاکہ میں حضرت امام جعفر صادق کو دربار میں بلاؤں، اور تم ان سے وہ سوال آپ پوچھنا تو ہم دیکھیں گے کہ ان کا علم کتنا ہے، ان سے امتحان لیں گے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے کہنے پہ میں نے 40 سوال اپنے ذہن میں رکھ لیے، اور پھر حضرت امام جعفر صادق کو دربار میں بلایا گیا۔ کہتے ہیں جو ہی حضرت سیدنا امام جعفر صادق اس دربار میں اور ابو جعفر منصور کے اس محل میں آپ تشریف لائے تو ان کے چہرے کی ہیبت میرے اوپر طاری ہو گئی، اور میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ بادشاہ کی اتنی ہیبت نہیں تھی جتنا روب و جلال اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام جعفر صادق کو عطا فرمایا۔ تو وہ تخت پہ ابو جعفر منصور کے ساتھ بیٹھ گئے، تو مجھے کہا گیا کہ میں سوال پوچھوں۔ تو میں جب بھی کوئی سوال پوچھتا تو سیدنا امام جعفر صادق بڑے تحمل سے فرماتے کہ اہل المدینہ یقولون فی هذه المسألة کذا وانتم تقولون کذا ونحن نقول کذا، فرمایا اس مسئلے کے بارے میں اہل مدینہ کا قول یہ ہے، اور اے ابو حنیفہ تم اہل العراق کا قول یہ ہے، اور ہم اہل بیت کا قول یہ ہے، اور کسی مسئلے میں اہل مدینہ کی موافقت فرماتے، کسی میں اہل عراق کی موافقت فرماتے، اور کسی میں اپنا الگ قول ذکر فرماتے۔ تو میں نے جب ان کی فقاہت اور دین میں ان کی بصیرت دیکھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ زمانے سے منعزل ہو کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ الگ تھلگ ہو کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ تمام زمانے کے علوم پہ ان کی نظر ہے، اور اس کے ساتھ اپنی الگ شناخت اور رائے بھی رکھتے ہیں۔ تو میں ان کے اس سارے 40 جوابات کو دیکھ کے میری زبان سے یہ جملہ نکلا، اعلم الناس اعلمہم باختلاف الناس، کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں
کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جسے تمام علماء کی آراء اور ان کے باہمی اختلاف کا بھی پتہ ہو اور اس میں صحیح قول اور حجت کا بھی پتہ ہو، تو جس کو وقت کے اماموں نے بھی اپنا امام تسلیم کیا، اس ہستی کا نام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے آپ کے بارے میں شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں سوال کیا، اور اس کا دل یہ تھا کہ شاید یہ کوئی ایسی بات کریں جو اس کے کام آ جائے، تو سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا انکا تسألنی ان رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ، فرمایا پوچھنے والے تو دھیان سے بات کر، تو ان دو ہستیوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے جو دونوں جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھل عطا فرمائے ہیں، اور حضور نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سر فہرست ہیں، تو ان دو ہستیوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ سیدنا امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں بہت سے لوگوں کے بارے میں لکھا، لیکن جتنی تفصیل سے سیدنا امام جعفر صادق کے بارے میں لکھا شاید ہی کسی اور کے بارے میں اتنا لکھا ہو۔ اور امام ذہبی جب لکھتے ہیں تو ان کا کلام ہر قسم کے حشو و زوائد اور ہر قسم کی جو ہے وہ باتوں سے پاک ہوتا ہے جو قابل اعتراض ہوں۔ بہت خوبصورت امام ذہبی لکھتے ہیں۔ تو امام ذہبی نے جہاں ان کی مرویات لکھی وہاں یہ حدیث بھی لکھی، اور یہ حدیث جو ہے اسے گولڈن چین کہا جاتا ہے، السلسلۃ الذہبیہ، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے جتنے امام ہیں وہ سارے ہی اس دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں، لہذا کہتے ہیں یہ ایسی سند ہے جو گولڈن چین ہے، جو سلسلہ ذہبیہ ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ ان سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے ائمہ اہل بیت سے حضرت مولا علی پھر روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ مئۃ مرہ قد اللہ لہ مئۃ حاجہ، فرمایا جو حضور پہ 100 مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، اس کی 100 ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کے مقاصد حل ہو جاتے ہیں۔ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث پڑھتا ہے، حضور پہ درود پڑھتا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی خیر جو ہے وہ نصیب ہو جاتی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث، اپنے زمانے کے امام، ایک دفعہ سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے حاضر ہوئے۔ اور کیوں حاضر ہوئے؟ جس طرح اس دور میں لوگ بڑے اماموں کے پاس حدیث لینے جاتے تھے، تو سفیان ثوری حدیث کی اجازت لینے گئے، جا کے دو زانو بیٹھ گئے، پھر عرض کیا اے امام حدثنی، مجھے حدیث سنائیں۔ سیدنا امام جعفر صادق نے حضرت سفیان ثوری کا چہرہ دیکھا، پھر فرمایا اما انی احدثک وما کثرت الحدیث لک بخیر، فرمایا میں حدیث تو آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن زیادہ حدیثیں جمع کرنا یہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو دونوں جہانوں میں آپ کے کام آ جائے گی۔ یعنی ان کی تربیت کے طور پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائیں، تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا یا سفیان اذا انعم اللہ علیک بنعمہ، کہ اے سفیان جب اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی نعمت کرے فاحببت بقاءها ودوامها، اور آپ اس نعمت کا بقا اور اس کے دوام کو چاہیں کہ یہ نعمت میرے پاس باقی رہے، اللہ یہ نعمت مجھ سے لے نہ لے، تو یہ چاہے کہ یہ نعمت تیرے پاس موجود رہے، فاکثر من الحمد والشکر علی هذه النعمہ، تو پھر اس نعمت پہ اللہ کی حمد اور اس کا شکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو، شکر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ تمہیں نعمتیں عطا فرماؤں۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نعمت باقی رہے تو شکر ادا کیا کرو۔ دوسری بات فرمائی یا سفیان اذا استبطأت الرزق فاکثر من الاستغفار، کہ ابو سفیان اگر رزق کی تنگی ہونے لگے اور رزق اللہ کی طرف سے تیرے پاس پہنچنا جو ہے وہ آہستہ ہو جائے، اس کو تو کم محسوس کرے،
تو زیادہ استغفار پڑھا کر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو اللہ نے قرآن میں رزق کو استغفار سے جوڑا ہے، جتنا زیادہ تم استغفار کرو گے اتنا ہی کثرت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جناب سے رزق عطا فرمائے گا۔ پھر تیسری بات فرمائی، یا سفیان اذا حزبک امر من السلطان او غیرہ قل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کسی بادشاہ یا کسی بڑے حکمران کی طرف سے تمہیں تھریٹ ہو جائے، خطرہ ہو جائے، کوئی تمہارے اوپر حملہ کرنے کا خطرہ ہو جائے، تجھے ڈر ہو، تو پھر پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فانہا مفتاح الفرج وکنز من کنوز الجنہ۔ فرمایا یہ کشادگی کی کنجی ہے اور یہ ایسا کلمہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جب یہ تینوں باتیں حضرت امام جعفر صادق فرما چکے تو حضرت سفیان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا سلاسۃ و ای سلاسہ، آج مجھے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے 3 خزانے نصیب ہوئے ہیں، اور یہ 3 ایسے خزانے ہیں جن جیسا کوئی اور خزانہ نہیں۔ تو وہ حدیث لینے آئے تھے، حدیث کا علم بھی مل گیا اور ان کا تزکیہ نفس اور تربیت بھی فرما دی۔ یہ ائمہ اہل بیت کا کمال ہے کہ آپ اس طرح سے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑا نرم و ملائم ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس میں ریشم کی ملاوٹ ہے، یعنی کپڑا بھی ہے اور ساتھ ریشم بھی ہے، اور بڑا نرم و ملائم لباس ہے، جبہ ہے، خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ لیس ھذا من لباسک ولا لباس آبائک، کہ آج آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ اہل بیت والا اور آپ کے نانا جان والا لباس نہیں ہے، یہ تو بڑا جو ہے وہ مہنگا اور بڑا نرم و نازک لباس ہے جو آپ نے زیب تن فرما رکھا ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا کانا ذاک زمانا مقترن، کہ میرے نانا جان کا جو زمانہ تھا اس میں ایک تو ہمارے اہل بیت کے ہاں ایک مالی طور پہ فقیری، فقر کا رنگ غالب تھا، اور اب زمانے کے تقاضے بدل گئے۔ ھذا زمان قد اسبل کل شیء فیہ عذالی ہے، کہ اس زمانے میں زمانے کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تو میرا یہ نرم لباس تو دیکھ رہا ہے، جب اسے ہٹایا تو جسم کے ساتھ اون اور صوف کا ایک پرانا جبہ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ لباس پہنا ہوا تھا۔ تو فرمایا ھذا للہ وھذا لکم، اندر والے لباس کو فرمایا یہ میں نے اپنے رب کے لیے پہنا ہے، اور یہ جو اوپر پہنا ہے ھذا لکم، یہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے پہنا ہے۔ فما کان للہ اخفیناہ وما کان لکم ابدیناہ، جو اللہ کے لیے پہنا ہے اسے چھپایا ہوا ہے، اور جو تمہارے لیے پہنا ہے اسے ظاہر کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بتایا کہ علماء کو باوقار بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصل کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ اپنی لو کو لگائے رکھیں۔ یہ آپ کا طریقہ پاک تھا۔ ویسے آپ کی سیرت کے بہت سے واقعات ایسے مذکور ہیں جن سے ہم رہنمائی اور نور حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے بہت سے اقوال بھی کتابوں میں مذکور ہیں۔ فرماتے تھے لا یتم المعروف الا بثلاثہ، کہ اگر کسی سے نیکی کرنی ہو تو وہ 3 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کون سی 3 چیزیں؟ بتعجیلہ وتصغیرہ وسترہ، کہ اگر کسی سے نیکی کرنی ہو تو ایک تو اس میں جلدی کرو، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وتصغیرہ، اور نیکی کر کے اسے بڑا نہ سمجھو، اسے چھوٹا سمجھو کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مار لیا، اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے، وسترہ، اور نیکی کر کے اس کا اعلان نہ کرو بلکہ اسے مخفی رکھو، اسے چھپائے رکھو تاکہ تمہارے اندر ریاکاری پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے سیدنا امام جعفر صادق تربیت فرماتے، اور ان کی تربیت میں قرآن و سنت کی وہ چاشنی اور وہ نور نظر آتا جو ہمیں اہل بیت اطہار کا خاصہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرات محترم، آخری بات جو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اس زمانے کے لوگوں نے ایک ایلیگیشن لگا دیا، اور وہ ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ حدیث کو چھوڑ کر قیاس کی طرف جاتے ہیں اور اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور آج تک کچھ کتابوں میں یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اہل الرائے ہیں، یہ اہل الحدیث نہیں ہیں۔ یہی واقعہ سیدنا
امام زہری جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق پہ مفصل کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک دفعہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جوان تھے اور علم ان کا جوبن پہ تھا، وہ حضرت امام باقر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایسے وقت میں حاضر ہوئے کہ سیدنا امام جعفر صادق بھی وہاں بیٹھے تھے اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ کے محبت سے کھڑے ہوئے اور ساتھ فرمایا، تم ابھی ابو حنیفہ ہو جس نے میرے نانا کے دین اور حدیث کو قیاس سے بدل دیا؟ تم ابھی حنیفہ ہو جس نے میرے نانا کے دین کو اور حدیثوں کو قیاس سے بدل دیا اور اپنی رائے کی طرف لے گئے۔ جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے حضرت امام باقر کی دستبوسی کی، پھر فرمایا حضور پہلے آپ تشریف رکھیں پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ امام باقر بیٹھ گئے، ثم جسا ابو حنیفہ علی رکبتیہ امامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا امام اپنے گھٹنوں کے بل امام باقر کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور پھر عرض کرنے لگے، اے امام آپ کا بڑا مقام ہے، آپ میرے نبی کی اہل بیت میں سے ہیں، جو بات آپ نے کی ہے اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے میرا کہ آپ یہ فرمائیں کہ عورت کمزور ہے یا مرد زیادہ کمزور ہے؟ تو حضرت امام باقر نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے، اسے قرآن نے بھی ایک کمزور مخلوق کہا ہے، مرد کے مقابلے میں مرد قوی ہے، عورت کمزور ہے۔ تو فرمایا اگر میں نے حضور کے دین اور حدیث کو چھوڑ کے اپنے قیاس پر عمل کرنا ہوتا تو میں اپنی فقہ میں یہ لکھ دیتا کہ میراث میں عورت کو 2 حصے ملیں، مرد کو 1 حصہ ملے، کیونکہ یہ کمزور ہے اور کمزور کو زیادہ دینا چاہیے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء وللذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے۔ تو ہم نے قیاس کی طرف نہیں گئے، ہم اسی طرف گئے ہیں جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ بات فرمائی۔ پھر دوسرا سوال عرض کیا، حضور یہ فرمائیں نماز کی اہمیت زیادہ ہے روزے کی اہمیت زیادہ ہے؟ حضرت امام باقر نے فرمایا نماز کی اہمیت زیادہ ہے، قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، حضور اگر میں حدیث چھوڑ کر قیاس کی طرف جانا ہوتا تو پھر میں یوں کہتا کہ اگر عورت حیض سے پاک ہو جائے اور وہ پاکی میں داخل ہو تو وہ نمازوں کو قضا کرے، روزوں کو قضا نہ کرے۔ لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازیں عورت ان دنوں میں نہیں پڑھ سکی جو پاکی کے ایام نہیں ہیں، انہیں وہ قضا نہیں کرے گی بلکہ وہ روزوں کی قضا کرے گی۔ تو جو کچھ سرکار نے فرمایا ہے ہم نے اسے آمنا وصدقنا تسلیم کر لیا، سرے تسلیم خم کر دیا۔ یہ تین آپ نے سوالات کی، جب تینوں سوالوں کے جواب دے دیے حضرت امام باقر جیسی ہستی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو آگے بلایا، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، انہیں اپنے سینے سے لگایا، فرمایا لوگ تیرے بارے میں جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اے ابو حنیفہ تو ہمارے نانا جان کی حدیثوں کا پرچار کرنے والا ہے۔ تو یہ محبت تھی جو اہل بیت اطہار اور ان ہستیوں کے درمیان تھی، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے علم حاصل کیا، پھر علم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام ائمہ اہل بیت کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔